اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا تذکرہ، اس کے بارے میں معلومات کئی دروس کے اندر گزرا۔ یاد دہانی کے لیے ساری باتیں مختصر انداز سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ دجال دنیا ہی میں کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی تب وہاں سے وہ نکلے گا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے یہ ایران کے شہر خراسان سے ظاہر ہوگا۔ اس کا فتنہ قرب قیامت میں جو ہوگا ایران کے شہر خراسان سے ظاہر ہوگا۔ دجال مدینہ میں یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، اسلام لایا، پھر مرتد ہو گیا تھا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، سر پر بہت زیادہ بال، رنگ سرخ اور بہت موٹا ہوگا۔ اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن اپنی ایمان کی طاقت سے پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے پاس جنت ہوگی، جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، اس کے حکم سے زمین ہریالی لائے گی، اس کے حکم سے جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے، اس کے حکم سے زمین خزانے باہر نکال لے گی، اور اس کے حکم سے وہ مار کر کے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا۔ یار یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بطور امتحان دیں گے، آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے، ورنہ اس کے پاس خود کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دیا ہوگا، جسے ابلیس کو اللہ نے طاقت دے دی ہے بہکانے کے لیے، ورنہ اس کے پاس اگر واقعی میں طاقت ہوتی تو کم سے کم اپنی پیشانی پر لکھا ہوا کافر مٹا دیتا، اپنی آنکھ صحیح کر لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود جو مومن ہوگا اس کے فتنے سے محفوظ ہوگا اپنی ایمان کی طاقت سے۔ بلکہ ایک مومن تو ایسا ہوگا کہ اس کے سامنے باقاعدہ جائے گا اور کہے گا چیلنج کر کے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اس کو مار کر کے پھر زندہ کرے گا، کہے گا دیکھو میرے پاس اتنی طاقت ہے، تو وہ مومن کہے گا اب مجھے اور یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے بتایا تھا تو ایسا کرے گا۔ بعد میں پھر اس کو مارنا چاہے گا دجال، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جو ہے وہ سخت کر دیں گے، تانبے کا بنا دیں گے، نہیں مار پائے گا، اس کو اٹھا کر کے پھینک دے گا کہ گر کر کے مر جائے، چوٹ سے مر جائے، مگر وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دجال دنیا کے اندر صرف 40 دن رہے گا، اور 40 دن کے اندر ہی پوری دنیا گھوم لے گا۔ وہ پوری دنیا، کچھ جگہوں کو چھوڑ کر کے مکہ مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس بھی وہ نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کوہ طور پر جا سکتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن ان 40 دنوں میں بات یہ رہے گی، اس کا پہلا دن، 40 دن کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 جو ہوں گے وہ نارمل رہیں گے۔ اور یہ 1 سال جو ہوگا وہ واقعی میں 1 سال ہوگا، اور نمازیں اندازاً ہم کو پڑھنی رہے گی۔ ایسا نہیں کہ دن لمبا ہو گیا 1 سال کے برابر تو وہ 1 سال میں صرف 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، بلکہ اندازہ لگا کر کے ہم کو اپنے ٹائم پر نمازیں پڑھتے رہنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نماز کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا۔ اسی طریقے سے دجال کا ساتھ ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال کا ساتھ دیں گی، اور مکہ اور مدینہ کے کافر اور منافقین بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، وہ اپنے نیزے سے مار کر اس کو ختم کریں گے۔ دجال جس مقام پر ختم ہوگا اس کو ماریں گے، اس مقام کا نام جو ہے لد بتایا گیا، مقام لد، اور یہ مقام اس وقت اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر پڑتا ہے، وہاں جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے ماریں گے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کو دعائیں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، التحیات درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنے دجال سے بھی محفوظ فرما، تو ہم کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، عملی طور پر بھی ان آیتوں پر عمل کرے، ابتدائی 10 آیات سورۃ الکہف کی اور آخری 10 آیات، تو انشاءاللہ وہ بھی فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فتنے دجال سے محفوظ فرمائے۔